السلام علیکم ناظرین۔ محض 4 آیات پر مشتمل سورہ قریش کا اختصار اپنے اندر بہت قیمتی جواہر، الہی حکمت، لازوال خزانہ، پوشیدہ راز اور بہت سے دینی و دنیاوی فوائد رکھتی ہے۔ اس کا 4 آیات کا اختصار خود میں بہت زیادہ وزن رکھتا ہے۔ صرف 4 مختصر آیات پر نظر آنے والی یہ صورت حکمتوں کا ایک لازوال خزانہ ہے۔ انسانی زندگیوں پر یہ بڑے گہرے اور بہت حیران کن اثرات رکھتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے، ہے نا؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں قرآن کے اندر چھپے ہوئے زبردست خزانوں کے بارے میں سوچا ہے؟ یعنی اس میں ایسی کون سی حکمتیں ہیں جن کا یہ ہمیں مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ نیز اس میں ایک منفرد اور 4 آیات والی سورہ قریش نے صدیوں سے اہل علم کو بے شمار برکتوں کے ذریعے اپنی جانب متوجہ کر رکھا ہے۔ اس میں ایسے کون سے قیمتی اسباق ہیں اور ایسے کیا راز اور فیوز و برکات ہیں جو گہری بصیرت کے حامل ہیں؟ آج ہم ان باتوں سے پردہ اٹھائیں گے اور اس کے پوشیدہ رازوں میں سے کچھ راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا آپ اپنی زندگی کو مثبت طریقے سے بدلنے اور ایک روشن خیالی کا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن شریف فرقان حمید کی 106ویں صورت ہے۔ 4 مختصر مگر پر اثر آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل یہ مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ مضمون کے اعتبار سے یہ سورہ فیل ہی سے متعلق ہے۔ یہ صورت قبیلے قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی بے شمار نعمتوں اور احسانات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس قبیلے کو حفاظت، رزق اور تجارت کے مواقع کی یاد دلائی جاتی ہے جو وہ زیارت مکہ اور مکہ کی حرمت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ نہیں سمجھے آپ؟ کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے اسے سمجھنا آسان کر دیتا ہوں۔ گزشتہ صورت یعنی سورہ فیل میں اہل مکہ پر اللہ کے اس خاص انعام و کرم کا ذکر تھا کہ مکہ والوں کو اور بیت اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہہ کے حملے سے محفوظ رکھا۔ یعنی اللہ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا تاکہ گرمی اور سردی کے سفر میں قریش کے ساتھ لوگوں کو مانوس بنا دیا جائے۔ یعنی اس کی علت یہ ہے کہ قریش کی پاسداری کے لیے اللہ نے اصحاب فیل کو تباہ کیا تاکہ لوگ اس خبر کو سنیں اور قریش کی پوری تعظیم و پاسداری کریں، اور یوں ہر سفر میں قریش کو امن حاصل ہو اور کوئی ان پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور اہل مکہ کی یہ حفاظت تکوینی طور پر صرف اس بنا پر تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قدسی ہونے والا تھا، اور سورہ قریش میں اہل مکہ اور قریش پر مزید یہ انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سفر کی سہولتیں عطا فرمائی تھیں، اور موسمی اختلافات کے لحاظ سے گرمیوں اور سردیوں میں ان کے 2 سفر ہوتے تھے، کیونکہ مکہ تو وادی عزیز زرع تھا، وہاں نہ کوئی پیداوار تھی اور نہ کسی قسم کی کوئی صنعت وغیرہ۔ اسی سبب سے وہاں کے لوگ تجارتی سفر کے محتاج تھے۔ یمن ایک گرم ملک تھا تو سردیوں میں اس کا رخ کرتے، اور شام سرد ملک تو موسم گرما میں شام کا رخ کرتے۔ ان دونوں جگہوں کے باشندے قریش کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے اور ہر قسم کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے، اس خیال سے کہ یہ لوگ اہل حرم اور بیت اللہ کے نگران ہیں۔ حالانکہ حرم کے چاروں اطراف لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، مگر قریش بڑے ہی چین و سکون سے اپنی زندگی گزارتے، اور جب تجارتی سفر کرتے، خواہ یمن کی جانب خواہ شام کی جانب، وہ ہر طرح کے خوف و خطرات سے محفوظ رہتے اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا جاتا۔ ان انعامات کو ذکر کرنے کی غرض یہی ہے کہ جس کعبہ اور رسول خدا کی برکت سے قریش پر اللہ کی یہ بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس رسول پر ایمان لائیں اور رب کی عبادت کریں جس نے ان تمام انعامات سے نوازا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، تو اس نعمت کے شکر میں انہیں چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ پیارے ناظرین، جو انسان اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کے لیے دنیا میں امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فرما دیتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور جو اس سے خدا نخواستہ انحراف کرے تو اس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی خوبصورت مثال بیان فرمائی کہ ایک بستی تھی جو مامون و محفوظ اور ہر خطرے سے مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آ جاتا تھا،
پھر اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کو ان کے ان کرتوت کی بنا پر بھوک اور خوف کی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے فوائد پر اکابرین نے کہا ہے کہ جس شخص کو کسی دشمن یا کسی بھی قسم کی مصیبت میں پڑ جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے سورہ قریش کا پڑھنا امان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمل تیر بہدف اور نہایت آزمودہ اور مجرب ہے۔ سورہ قریش کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مقبول اور مؤثر وظیفہ بھی شیئر کروں گا، جس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت زبردست فوائد حاصل ہوں گے۔ پیارے ناظرین، سورہ قریش محض ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ یہ ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچاننے اور اس کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ مطلب سورہ قریش اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں اور جو اچھی چیزیں عطا کی ہیں ان کو تسلیم کرنا، ان کی قدر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے اور شکر ادا کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، چاہے نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، یہ ہمارے نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لاتا ہے۔ سورہ قریش ہمیں مثبت ذہنیت، جو کہ کامیاب زندگی کی علامت ہے، اسے اپنانے کا درس دیتی ہے، اور یہ مثبت ذہنیت صرف شکر گزاری جیسے عمل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جہاں ہم باقاعدگی سے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم نہ صرف اپنے پاس موجود چیزوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے روحانی سفر میں ذاتی ترقی کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ مثلا شکر گزاری ایک بیج کی مانند ہے، جس کی پرورش ہونے پر فلاح و بہبود اور ہمارے ایمان کے ساتھ گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں ایک خاص تاثیر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی دشمن کے خوف کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ دشمن سے حفاظت اور اسے دفع کرنے کے لیے بعد از نماز مغرب باوضو 41 مرتبہ اسے پڑھے، چند دن ایسا باقاعدگی سے کرتا رہے، انشاءاللہ دشمن سے نجات مل جائے گی اور وہ اس کے شرور سے محفوظ رہے گا۔ یا پھر کسی اور مصیبت کا خوف ہو، اس کے لیے اس سورت کا پڑھنا امان ہے، اور یہ عمل اکابرین نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ دشمن یا کسی اور مصیبت کے خوف کے وقت اس سورت کو پڑھ کر امان حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ روحانی تحفظ کے تناظر میں سورہ قریش منفی قوتوں کے اثرات کے خلاف ایک طاقتور ڈھال کا کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو مضبوط اور خوف و خطر سے محفوظ رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسا کہ ہم سورہ قریش کے فضائل و فوائد اور پوشیدہ رازوں میں سے گزرتے ہوئے اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ منفی قوتوں کے خلاف ایک روحانی ڈھال تو ہے ہی، مگر یہ ایک کنجی بھی ہے۔ آپ کا سوال ہوگا کہ کیسی کنجی ہے نا؟ ایک ایسی کنجی جو انسانی زندگی کی اندرونی طاقت، شکر گزاری، اللہ کی بے حساب رحمتوں کی بارش اور بے شمار برکات کے دروازے کھول دیتی ہے، اور ہمیں ہمارے روحانی و جسمانی دشمنوں سے بچاتی ہے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں۔